بچہ جب نظر آیا دوڑ کے گئی اور اس کو اٹھا کر کے اس نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بہترین معلم تھے، بہترین مربی تھے، بہترین ٹریننگ دینے والے تھے، وہ اس طرح کے مواقع کا استعمال کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ عورت اس بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کیسے پھینک سکتی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے اس کی جدائی برداشت نہیں ہوئی، پریشان ہو گئی، اور بچہ جب ملا اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیا، یہ اس کو آگ میں کیسے پھینک سکتی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ عورت اپنے بچے پہ جتنی مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے، اس لیے ان کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، ان کو پلٹنے کا موقع دیتا ہے، فوراً گرفت نہیں کرتا ہے، ان کو موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ تو عورت کے اندر فطری طور سے جو صلاحیتیں رکھی گئی ہیں، اس کی وجہ سے وہ بچے کی بہترین پرورش کرتی ہے۔ مرد چاہتا ہے کہ وہ پرورش بھی کرے، یہ تمام تکلیفیں بھی اٹھائے، بازار میں آ کر کے ہمارے کندھے سے کندھا ملا کے کام بھی کرے، کارخانے میں بھی کام کرے، اور آفس میں بھی کام کرے، اور فیکٹری میں بھی کام کرے، گھر کے اندر بھی کام کرے، گھر کے باہر بھی کام کرے۔ یہ عیاری ہے، یہ چالاکی ہے، اور یہ مردوں کی بہت بڑی سازش ہے، جس سازش میں پھنسا کے عورتوں کا وہ استحصال کر رہے ہیں۔ اسلام نے اس کی رعایت کی ہے۔ عورت اور اس کی خصوصیات اور اس کے اندر جو صلاحیتیں دی ہیں، اس کے لحاظ سے اس کے لیے دائرہ کار اور اس کے لیے کام، یہ اسلام نے طے کیا ہے۔ عورت کے اندر جو خاص خصوصیات ہیں، اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ اس کے اندر بہت محبت، بہت رقت اور بہت نرمی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اس کے اندر تاثر اور انفعال بھی ہوتا ہے، کسی چیز سے متاثر ہو جاتی ہے، اس کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے۔ مرد جتنا برداشت کر سکتا ہے، اس کے اندر جو قوت اور طاقت ہوتی ہے، عورت کے اندر اتنی قوت اور اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے، اس کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا لحاظ اسلام نے کیا ہے، اور ان چیزوں کا اگر لحاظ نہیں کیا جائے گا تو یہ فطرت سے بغاوت ہے، اور جو سماج اور جو معاشرہ فطرت سے بغاوت کرے گا وہ سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے، جو ہدایات بھیجی ہیں، وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہیں، نیچر کے مطابق ہیں، اور اگر ان کی خلاف ورزی کی جائے گی تو ایک طریقے سے آپ نیچر سے جنگ کر رہے ہیں، فطرت سے جنگ کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کو بربادی اور انتشار کے علاوہ کچھ نہیں مل سکتا ہے۔ عورت کی حفاظت کے لیے، اس کے ناموس کی حفاظت کے لیے، اس کی عزت کی حفاظت کے لیے، اس کے احترام کے لیے جو اسلام نے تدابیر دی ہیں، جو تعلیمات دی ہیں، وہ انتہائی شاندار ہیں۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ میں اس کا ذکر کروں گا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق خود عورت سے ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق خارج سے ہے اور بیرونی چیزوں سے ہے۔ جن چیزوں کا تعلق خود عورت سے متعلق ہے، اس کی ذات سے متعلق ہے، اس کی حفاظت کے لیے، عورت کے مقام اور اس کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے، اس میں پہلی چیز یہ ہے، ابھی آپ کے سامنے ایک آیت کا ترجمہ کوٹ کیا گپتا جی نے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ بغیر ضرورت کے عورت کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، ضرورت کے تحت ہی باہر نکلنا چاہیے، اور جو آداب ہیں ان آداب کا لحاظ کرنا چاہیے۔ یہ ایک ہدایت ہے جو اسلام نے عورت کے سلسلے میں دی ہے۔ دوسری جو ہدایت ہے وہ حجاب کی ہے۔ حجاب کے اوپر بھی بڑا طنز کیا جاتا ہے، اور پردے کے اوپر بھی بڑی تنقید کی جاتی ہے کہ یہ پردہ عورت کے اوپر ایک ظلم ہے اور عورت کی ترقی کی راہ میں حائل ہے۔ حالانکہ حجاب کی جو تاکید ہے کہ عورت اگر نکلے باہر تو اپنے پلو کو اپنے اوپر گرا لے، اور اس لیے تاکہ پہچان ہو کہ ایک شریف عورت ہے، اس کی عزت ہو، اس کی تکریم ہو۔ عورت کی عزت اور اس کی تکریم کے لیے حجاب کا حکم ہے۔ اور آج تو بہت سی عورتیں جو مغربی معاشرے کی ہیں، یورپین کلچر کی ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، پہلے وہ حجاب تھی، وہ آج وہ حجاب کے اندر ہیں۔ ان کے بیانات ہیں کہ جب سے ہم نے حجاب کرنا شروع کیا ہے، ہم کو بڑا سکون ملا ہے، ہم کو بڑا تحفظ ملا ہے، ہم کو بڑا اطمینان ملا ہے، ہمارے دل کو بڑی ٹھنڈک ملی ہے۔ تو حجاب کا حکم جو ہے اس کی کوئی متعین شکل نہیں ہے،
قرآن نے کہا یدنین علیہن من جلابیبہن، جس طرح سے ہو مختلف شکلوں سے پردے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے۔ آپ دیکھیں مختلف سماجوں میں، مختلف سوسائٹیوں میں جو اسٹائل ہے، جو ڈیزائن ہے، جو اس کا طریقہ ہے، وہ اپنے اپنے لحاظ سے الگ الگ ہے۔ بنیادی چیز ہے کہ پردے کا اہتمام ہونا چاہیے اور حجاب کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تیسری جو چیز ہے وہ آیت بھی کوٹ کی گئی ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ وَقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو بھی حکم ہے اور مومن عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اجنبی عورتوں کو نہ مرد دیکھیں نہ اجنبی مردوں کو عورتیں دیکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نگاہ یہ پہلا وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے بے راہ روی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر اپنی نگاہوں کی حفاظت ہوگی تو یہ پاک دامنی کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کی نگاہ کسی اجنبی عورت پہ پڑ جائے اور وہ فوراً اپنی نگاہ کو ہٹا لے تو اپنے دل میں ایک ٹھنڈک محسوس کرے گا، ایک اطمینان محسوس کرے گا، اس نے اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ غض بصر کا حکم ہے، نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے تاکید ہے اس بات کی کہ عورت کو اجنبی مرد کے ساتھ تنہائی میں ملاقات نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو، اس کا قریبی رشتہ دار نہ ہو۔ آپ نے کہا کہ اگر اجنبی مرد اور عورت تنہائی میں ملاقات کریں گے تو وہاں تیسرا شیطان ہوگا۔ یہ بھی عورت کی حفاظت کے لیے ایک تدبیر ہے، ایک تعلیم ہے جو اسلام نے دی ہے۔ پھر اسی طریقے سے اپنی زینت کو مخفی رکھنے کی بات ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یہ نہیں کہ بن سور کر کے فیشن کر کے دوسرے مردوں کے سامنے اس کا مظاہرہ ہو، اس کی نمائش ہو۔ یہ عورت کے وقار کے خلاف ہے، عورت کے مقام کے خلاف ہے، اس کے مرتبے کے خلاف ہے کہ وہ اس طریقے سے اجنبی مردوں کے لیے وہ بازار میں زینت بن کر کے گھومیں۔ اس طرح کی مختلف تدابیر ہیں جو اسلامی تعلیمات میں دی گئی ہیں۔ اور ان کے ساتھ جو خارجی چیز ہے عورت کی حفاظت کے لیے، عورت کے تحفظ کے لیے، ایک تو اس کے محرم ہیں، وہ قریبی رشتہ دار جن سے نکاح حرام ہوتا ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں جو خونی رشتے ہوتے ہیں، جیسے والد کا رشتہ ہے، بھائی کا رشتہ ہے، بیٹے کا رشتہ ہے، یہ خونی رشتے ہیں جو کہ محارم میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ رضاعت کی وجہ سے بھی محرم ہوتے ہیں، نسب کی وجہ سے محرم ہوتے ہیں، رضاعت کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو محارم کا پورا ایک سسٹم ہے۔ اور پھر نکاح کے ذریعے سے اس کو ایک تحفظ فراہم ہوتا ہے، اس کا شوہر ہے جو اس کے حقوق کی نگہداشت کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے اور پوری ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ حدود اور تعزیرات کا پورا ایک نظام۔ اب جانتے ہیں کہ اسلام میں سب سے سخت جو سزا رکھی گئی ہے وہ بدکاری کی سزا ہے، بلاತ್کار کی سزا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے مطابق زنا کرنے والا، بدکاری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے 100 کوڑے کی سزا ہے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے اور اس کے باوجود بدکاری کرتا ہے تو اس کے لیے جو سزا ہے وہ سزا ہے بہت سخت، وہ ہے سنگسار کرنے کی، پتھر مار کر کے اس کو ہلاک کرنے کی۔ آج جب بہت زیادہ بدکاری ہو رہی ہے اور بلاತ್کار ہو رہا ہے، گھٹنائیں ہو رہی ہیں، واقعات ہو رہے ہیں، تو کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی سزاؤں کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ سزائیں جب نافذ ہوئیں تو کس طریقے سے بدکاری ختم ہو گئی، زناکاری ختم ہو گئی، بلاತ್کار ختم ہو گیا، اور عفت کا، پاک دامنی کا ایک ماحول بنا، اور عورت ایک انتہائی احترام کے ساتھ اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں رہنے لگی۔ تو یہ مختلف تدابیر ہیں جو اسلامی تعلیمات میں عورت کے تحفظ کے سلسلے میں ہمیں ملتی ہیں۔ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے اور عورت کو جو سمان دیا ہے، اس کو جو حقوق دیے ہیں، اس کے بہت سے مظاہر ہیں اور مختلف شکلیں ہیں۔ مثال کے طور پر انسانی جو اقدار اور انسانی جو ویلیوز ہیں اور عزت اور تکریم کا جو پیمانہ ہے، مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے۔ اسلام نے فرق نہیں کیا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے، تم کو مختلف قبیلوں میں، خاندانوں میں بانٹا ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ جس کے اندر تقویٰ ہوگا وہ سب سے زیادہ معزز ہوگا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ مرد کے اندر تقویٰ ہے تو وہ معزز ہے، عورت کے اندر تقویٰ ہے وہ معزز ہے، کوئی فرق نہیں۔ عورت متقی ہے، عورت نیک ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے، صالحہ ہے، قانتہ ہے، فرما بردار ہے، بڑا اونچا اس کا مقام، بڑی اونچی اس کی حیثیت، کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے کردار اچھے ہیں، وہ اللہ کی نگاہ میں بہت محترم ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ دینی معاملات میں مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ عبادت کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا، نماز، ذکر، دعا، استغفار، صدقات، خیرات، یہ جتنی چیزیں ہیں مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ البتہ عورت کے مقام اور اس کی خصوصیات کا لحاظ کرتے اس کے لیے کچھ آسانی ہے۔ جماعت کی نماز مرد پر فرض ہے، عورت پہ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس کے اوپر فرض کر دی جائے 5 وقت جماعت کی نماز مسجد میں آنا، اس کو تکلیف ہوگی، تو اسلام نے اس کی ضروریات کا لحاظ کیا، اس کے مقام کا لحاظ کیا ہے۔ جماعت سے نماز اس کے اوپر فرض نہیں۔ حج کی استطاعت ہے، محرم موجود ہے تو عورت بھی حج کرے گی، اپنے محرم کے ساتھ جائے گی۔ اس کی جو خصوصیات ہیں اور اس کے جو خاص احوال ہیں اس کی رعایت کی ہے اسلام نے۔ لیکن دینی معاملات میں آگے بڑھنے کا جہاں تک دروازہ ہے، مرد کے لیے بھی کھلا ہوا ہے، عورت کے لیے بھی کھلا ہوا ہے۔ اور ایسی صالحات اور نیک عورتیں گزری ہیں جو اپنی نیکی کے لحاظ سے، اپنے تقوی کے لحاظ سے مردوں سے بھی زیادہ فائق تھی اور مردوں سے بھی زیادہ آگے تھی، اور آج بھی موجود ہیں۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو بھی نیک عمل کرے گا اس کے لیے یہاں بھی اچھی زندگی ہے اور وہاں بھی کامیابی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے جو سول حقوق ہیں، حقوق مدنیت ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، یہ سب میدان عورتوں کے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں اور مردوں کے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے، اسلامی آداب کا لحاظ کرتے ہوئے، تعلیم کے لحاظ سے بھی جتنا آگے وہ بڑھ سکتی ہے وہ بڑھے گی۔ صحابیات کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے عالمات، فاضلات، محدثات، حافظات، فقیہات، فتویٰ دینے والیاں سب جو ہے وہ موجود رہی ہیں، ہر دور میں موجود رہی ہیں اور آج بھی موجود ہیں وہ۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے جو پرسنل لا کے احکام ہیں، شادی بیاہ سے متعلق جو احکام ہیں، مردوں کو بھی حقوق دیے گئے ہیں، عورتوں کو بھی حقوق دیے گئے ہیں۔ ایک بار تو ایک تقریر میں واجپئی جی نے کہا کہ مجھے اسلامی قانون کی یہ بات بہت پسند ہے کہ عورت کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں ہو سکتی، اور اسلام کی تعلیم ہے السیب احق بنفسها من ولیها والبکر تستعمر واذنها سمعتها۔ عورت چاہے شادی شدہ ہو، دوسری شادی ہو رہی ہو، چاہے وہ کنواری ہو، پہلی شادی ہو رہی ہو، دونوں سے اجازت لی جائے گی۔ کسی کی اجازت کے بغیر، کسی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ عورت کو حق دیا اسلام نے۔ باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ بیٹی کی مرضی کے بغیر اس کی کہیں شادی کر دے، اور اگر کبھی شادی کر دیا اس طریقے سے تو اس لڑکی کو اختیار ہے کہ چاہے اس نکاح کو باقی رکھے چاہے اس کو ختم کر دے۔ ایک خاتون کی شادی ہو گئی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ میرے باپ نے میری شادی میری مرضی کے بغیر کر دی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تمہیں اختیار ہے، تم چاہو اس شادی کو باقی رکھو اور چاہے اس کو ختم کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نکاح کو باقی رکھتی ہوں، میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ عورتوں کو اختیار حاصل ہے، وہ مجبور نہیں ہیں کہ ان کے اولیاء جہاں چاہیں ان کی شادی کر دیں، پورا اختیار دیا گیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیے شادی کے بعد اگر کسی وجہ سے نباہ نہیں ہو سکتا ہے تو نکاح کو ختم کرنے کے سلسلے میں جو قوانین اسلام کے ہیں اس میں مرد کو بھی حق ہے، عورت کو بھی حق ہے۔ اسلام ایک دین فطرت ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ طلاق کا اختیار دے دیا اور نکاح ختم کرنے کا اختیار دے دیا، شادی ہو گئی تو زندگی بھر کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ یہ بتائیے نیچرل وے میں کہ اگر کسی وجہ سے مزاج میں مناسبت نہیں ہے اور خوشگوار زندگی نہیں بسر ہو سکتی ہے، تو اگر آپ زبردستی ان سے یہ کہیں گے کہ نکاح کو باقی رکھنا تو نتیجہ کیا ہوگا؟
کیا اس گھر میں سکون ہو سکتا ہے؟ کیا وہاں اطمینان سے ازدواجی زندگی بسر ہو سکتی ہے؟ کیا وہاں بچوں کی صحیح پرورش ہو سکتی ہے؟ یہ فطرت کے خلاف بات ہے۔ تو اسلام نے اس کی رعایت کی ہے کہ اگر کسی وجہ سے خوشگوار زندگی نہیں بسر ہو سکتی تو اس کو ختم کرنے کا راستہ ہے۔ مرد کو طلاق کا اختیار دیا گیا ہے، عورت کو خلا کا اختیار دیا گیا ہے۔ ایک صحابیہ آئیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے جو شوہر ہیں ان کے دین اور اخلاق سے مجھے کوئی شکایت نہیں، لیکن مجھے پسند نہیں ہے شادی، میں اسے ختم کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے ان کے شوہر کو بلایا اور یہ کہا، اس عورت سے یہ پوچھا کہ انہوں نے مہر میں تم کو ایک باغ دیا تھا، تو یہ بتاؤ تم جدا ہونا چاہتی ہو، ختم کرنا چاہتی ہو تو اس باغ کو واپس کرنے کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ عورت ختم کرنا چاہتی ہے تو کچھ اس کے بدلے میں دے گی۔ تو آپ نے ان کے شوہر کو بلوایا اور کہا کہ بھائی ایسی بات ہے، جو باغ ہے اسے واپس لے لو اور ان کو طلاق دے دو، نکاح ختم کر دو۔ مرد کو جس طریقے سے اختیار ہے طلاق دینے کا، عورت کو خلا لینے کا اختیار ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مرد اگر طلاق کا استعمال غلط کرتا ہے، غیر مناسب طریقے سے کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں مواخذے سے نہیں بچ سکتا ہے، قانون میں نافذ ہو جائے گا۔ عورت اسی طرح سے خلا کا مطالبہ کرتی ہے بلا وجہ کے لیے، کوئی خاص بات نہیں ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مواخذے سے نہیں بچ سکتی ہے۔ اور اسلامی قانون میں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ عورت اگر نکاح کو ختم کرنا چاہتی ہے، خلا کرانا چاہتی ہے اور شوہر تیار نہیں ہوتا ہے، تو قاضی کو یہ اختیار ہے کہ اس نکاح کو فسخ کر دے گا۔ شوہر کو بلائے گا، پہلے سمجھائے گا، بات کرے گا اور کہے گا کہ تم بدلے خلا لے کر کے طلاق دے دو۔ لیکن اگر وہ پریشان کرنا چاہتا ہے، عورت کو معلق بنا کر رکھنا چاہتا ہے، تو قاضی کو یہ اختیار دیا ہے شریعت نے کہ جب معقول وجوہات ہیں، سمجھانے بجھانے سے بات کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے، تو وہ اس نکاح کو فسخ کر دے گا، نکاح کو ختم کر دے گا۔ تو عورت کو حقوق پرسنل لا میں بھی دیے گئے ہیں، وراثت کا حق ہے، نکاح اور طلاق کے سلسلے میں اس کی مرضی اور اس کے تمام جو لوازمات ہیں اس میں اس کا لحاظ وہ کیا جائے گا۔ یہ حقوق دیا اسلام نے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ وہ عورتیں جن کو کوئی حق نہیں ملتا تھا، جن کو کوئی عزت نہیں تھی، انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ پہلا کلمہ پڑھنے والی جو ہے وہ عورت ہے، پہلی مسلمان جو ہے وہ عورت ہے، حضرت خدیجہ ہے۔ ہیرا سے آنے کے بعد اللہ کے رسول نے جب ان کے سامنے بیان کیا، آپ ذرا دیکھیے کتنا اونچا مقام ہے عورت کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلا تجربہ ہوا وحی کا، گھبرائے ہوئے آئے اور حضرت خدیجہ سے پوری بات بیان کی، تو انہوں نے کس طریقے سے تسلی دی، کلا لا یخزیک اللہ ابدا، نہیں اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ محتاجوں کے کام آتے ہیں، آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، آپ جن سیوا کا کام کرتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کس طریقے سے آپ نے ڈھارس بدھائی۔ اور اس کے بعد پھر اپنے چچا ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں، جن کے پاس انجیل کا علم تھا، انہوں نے عیسائیت اختیار کی تھی، ان کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے جب پوری باتیں سنی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پہ وحی لے کر کے آتا تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کاش اس وقت میں زندہ رہوں جب تمہاری قوم کے لوگ تم کو نکالیں گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو اللہ کے رسول نے حیرت سے کہا میری قوم کے لوگ مجھ کو نکالیں گے؟ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، صادق اور امین کہتے ہیں، میرا احترام کرتے ہیں، مجھ کو نکالیں گے؟ کہا کہ ہاں، یہ کام جس نے بھی کیا ہے اس کی مخالفت ہوئی، اور ہوا۔ تو عورت کا مقام تو بہت اونچا ہے۔ حضرت خدیجہ کی شکل میں آپ دیکھیے، حضرت ام سلیم کی شکل میں آپ دیکھیے، حضرت عائشہ کی شکل میں دیکھیے، ام سلمہ کی شکل میں دیکھیے، کتنے کارنامے ہیں جو عورتوں نے انجام دیے، آج بھی انجام دے رہے ہیں۔ تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ جو دھارنا تھی عورتوں کے بارے میں اور ان کے مقام کے بارے میں، اسلام نے بالکل سے اس کو تبدیل کر دیا۔ مرد کی طرح سے عورت بھی ذمہ دار ہے، اس کے بھی حقوق ہیں، اس کے بھی واجبات ہیں، اس کو بھی آگے بڑھنے کا حق ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج کا جو ماحول ہے اس میں اس بات کی ضرورت ہے کہ اسلام نے جو حقوق دیے ہیں عورتوں کو ہم اپنے معاشرے میں دیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، اور ہمارا سماج اگر آئیڈیل ہوتا اس لحاظ سے، وہ نمونہ پیش کرتا
تو دوسروں کے لیے بھی روشنی کا ذریعہ بنتا، دوسروں کے لیے بھی آدرش بنتا۔ ہم خود عورتوں کے ساتھ عزت کا معاملہ نہیں کر رہے ہیں، احترام کا معاملہ نہیں کر رہے ہیں، ان کے حقوق کو ٹھیک سے ادا نہیں کر رہے ہیں، جو احترام ملنا چاہیے وہ احترام نہیں دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اسلام کے بارے میں بھی غلط رائے قائم کرتے ہیں۔ بھائی سب لوگ تو نہیں ڈائریکٹ مطالعہ کرتے ہیں، ہمارے سماج کو دیکھتے ہیں، ہماری سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے۔ ہم نے اپنے غلط طرز عمل کی وجہ سے اسلام کا غلط تعارف کرایا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو ہمیں دور کرنا چاہیے۔